قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ لقمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، اور ان لوگوں کا ایسا عذاب دیا جائے گا جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ مفتی بغداد امام محمود بن عبداللہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَىٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ لہو الحدیث۔ مکہ مکرمہ کا ایک تاجر تھا نضر بن حارث، جو اپنی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کے سفر کیا کرتا تھا اور وہاں سے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں خرید کر لاتا اور لوگوں کے درمیان بیان کرتا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک گانا گانے والی کنیز اور لونڈی خرید کر لاتا تاکہ وہ گانا گائے اور لوگوں کو قرآن سے ہٹائے، لوگ اس کے گانے کی طرف توجہ دیں، قرآن کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام سے دور کرنا، قرآن سے دور کرنا، گانوں کے قریب کرنا، یہ اسلام والوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، دین والوں کا شیوا نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ اور شیوا ہے۔